السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دجال اور علامات قیامت کا بیان، اور اس میں ہم اس کتاب کا حصہ نمبر 2 پڑھ رہے تھے، فتنہ دجال اور اس سے بچاؤ کے طریقے۔ صفحہ نمبر 84 سے انشاءاللہ کرنا ہے۔ دجال کی شکل و شبہات کے بارے میں پڑھ رہے تھے، اور پڑھنے کا مقصد کیا ہے تاکہ ہم اس کو اللہ نہ کرے اگر وہ ہمارے زمانے میں ظاہر ہو تو ہم اس کو پہچان جائیں، اور اسی طرح سے ہم اس کی خصوصیات کے بارے میں کیوں پڑھ رہے ہیں تاکہ ہم جان جائیں کہ ہمیں اس کا انکار کرنا ہے، اس کے دھوکے میں نہیں آنا، اس کی باتوں میں نہیں آنا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ پہلی روایت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدجال آور العین الیسرا جفال الشعر ماہ جنت و نار فنارہ جنت و جنتہ نار۔ دجال بائیں آنکھ سے کانا ہوگا، گھنے بالوں والا ہوگا، یعنی بال اس کے بہت گھنے ہوں گے، بائیں آنکھ سے کانا ہے، اور اس کے ساتھ جنت اور آگ ہوگی۔ اس کی آگ در حقیقت جنت ہے اور اس کی جنت در حقیقت آگ ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی دھوکہ وہ دے گا کہ جنت آگ کی شکل میں نظر آ رہی ہوگی، اور آگ یعنی ایکچولی وہ کیا ہوگی کہ وہ جنت نہیں ہوگی بلکہ اس کی آگ ہوگی، ٹھیک ہے، اور جو جنت نظر آ رہی ہوگی وہ در حقیقت آگ ہوگی۔ ایک روایت میں یہ لفظ ہے کہ وَإِنَّهُ آوَرُ مَمْسُوحُ الْعَيْنِ، یعنی اس کی آنکھ مٹی ہوئی ہے، الیسرا علیہا زفرۃ غلیظۃ خضراء کأنہا کوکب دری عینہ الیمنی کأنہا عنبۃ طافیۃ لیست بناتیۃ ولا حجراء جفال الشعر۔ دجال کانا ہوگا، اس کی بائیں آنکھ مٹی ہوگی، آنکھ کی جگہ موٹا ناخن سا ہوگا جیسے سبز رنگ کا چمکدار ستارہ ہو، نہ تو زیادہ ابھری ہوئی ہوگی اور نہ ہی زیادہ دبی ہوئی، بال پراگندہ ہوں گے یعنی بکھرے ہوئے ہوں گے۔ حشام بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَإِنَّ رَأْسَهُ مِن وَرَائِهِ حُبْكٌ حُبْكٌ وَإِنَّهُ سَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ فَمَنْ قَالَ كَذَّبْتَ لَسْتَ رَبَّنَا وَلَكِنَّ اللَّهَ رَبُّنَا وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْهِ أَنَبْنَا وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ قَالَ فَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهِ۔ اس دجال کا سر پچھلی جانب سے کچھ گنجا ہوگا، عنقریب وہ کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ تو جس نے یہ کہا کہ تو جھوٹا ہے، تو ہمارا رب نہیں بلکہ ہمارا رب اللہ ہے، ہم نے اسی پر بھروسہ کیا اور اسی کی طرف رجوع کیا، اور ہم تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، تو اس پر اس کا کوئی زور نہیں چلے گا، یعنی دجال ایسا کہنے والے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی ہماری تسلی کے لیے اتنی باتیں ہیں نا ان حدیث میں کہ آپ یہ دیکھیں کہ ظاہری طور پر ہمیں نا، جب ہم بعض اوقات ہم جھوٹ کو پہچان بھی جاتے ہیں اور ہم اس کا انکار کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، یا کوئی ایسی جگہ جہاں پر ہمارے سامنے اللہ کا کوئی غیر شرعی حکم آتا ہے اور ہمیں اس کو کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے، تو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ غلط ہے، لیکن ہم ہمت نہیں کر پاتے، یا تو ایمان اس درجے کا نہیں ہوتا کہ ہم اللہ کے حکم پر استقامت نہیں اختیار کر پاتے اور لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ لیکن اس وقت بھی یہ یاد رکھا کریں کہ جو شخص اللہ پر ایمان لے آیا، اب یہاں پر یہ جو شخص کہتا ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہم نے اسی پر بھروسہ کیا، یعنی اللہ پر بھروسہ کرنے کا، اس پر توکل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ کو وکیل بنا لیا نا، یعنی اپنے کام اس کے ذمے دے دیے۔ تو جب اللہ کو آپ نے اپنا دوست بنا لیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کافی ہیں آپ کی حفاظت کرنے کے لیے اور آپ کو دشمن سے بچانے کے لیے، اور اسی کی طرف رجوع کیا۔ تو جب بھی کوئی ایسا معاملہ پیش آئے کہ جس میں آپ کو حق پر جمنا ہو، تو انشاءاللہ اللہ پر ایسا ایمان اور بھروسہ ہونا چاہیے کہ انسان اس پر جم جائے، ٹھیک ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اگر ایک اللہ ہمارا دوست ہو جائے اور ساری دنیا بھی دشمن ہونا، تو کوئی نقصان نہیں پہنچنے والا، الا یہ کہ اللہ ہی چاہے۔ اور لیکن اگر اللہ کو چھوڑ کر ہم دنیا کو دوست بنائیں گے تو پھر نہ تو اس دنیا میں کامیابی ہے اور نہ ہی آخرت میں کوئی ٹھکانہ ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا، ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کر سکتی ہوں؟ جی آپ ابھی سے ریلیٹڈ ہے یا بعد میں کر لیں آپ؟ ہاں جی، اسی بات سے ریلیٹڈ ہے۔ جی
اس میں یہ جو ابھی ہم نے پڑھا کہ اس کی جو جنت ہے وہ اصل میں دوزخ ہوگی، اور جو جہنم ہے وہ جنت ہوگی. تو جیسے آپ نے کہا کہ کوئی بھی شخص جو ایمان والا ہوگا وہ اقرار کرے گا جی کہ مجھے جو تمہارے جھوٹ پہ یقین نہیں ہے، جس طرح دجال کو وہ کنفرنٹ کرے گا. تو یہ جو اس کی جنت اور دوزخ کا کانسیپٹ ہے، تو پھر یہ جو آگ میں پھر وہ کن لوگوں کو جھونکے گا؟ اگر وہ ایسے لوگوں کو، ایمان والوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، تو وہ پھر اپنی جہنم میں کوئی کن لوگوں کو ڈالے گا؟ وہ آگے ہم پڑھ لیں گے انشاءاللہ، اس بات کا جواب آ جائے گا. لیکن اگر وہ جب ڈالے گا بھی نا، اگر یعنی آپ نے جب اس کا انکار کرنا ہے تو آگ میں ڈالے یا آپ خود اس میں کود جائیں تو آپ کو وہ آگ نقصان نہیں دے گی. ٹھیک ہے، یہ ہمارا ٹھیک ہے. یقین ہوگا نا. اب اس پہ میں یہ پڑھتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کا یقین کیسا تھا اپنے رب پر، کہ انہیں کوئی فکر نہیں کہ میں آگ میں جا رہا ہوں. ابھی تو ہم صرف کتاب میں پڑھ رہے ہیں نا، یہ بات کہنی آسان نہیں ہے. اب یہ دیکھیں نا کہ جس طرح ایک چھوٹے سے موبائل پر ایک بہت ساری بڑا سینیریو پیش کر دیا جاتا ہے، اب اس کے ساتھ آگ کیسے ہوگی ہم آگے پڑھیں گے کہ ایک ہاتھ میں آگ ہے اور ایک ہاتھ میں پانی ہے. تو وہ کس طرح سے ہوگی، کیسے پریزنٹ کی گئی ہوگی، اور وہ اس میں اتنی زیادہ جو چیز وہ جنت دکھا رہا ہے اس میں باہر سے بہت ساری آسائشیں نظر آ رہی ہوں گی. ٹھیک ہے، تو کمزور ایمان والا یا جو ایمان ہی نہیں لایا ہوگا وہ تو جا پڑے گا اس میں، حالانکہ وہ آگ ہوگی اس کی. اور دوسری طرف جو آگ ہے، بھڑکتی بھی آگ ہی دکھائے گا وہ، تو کون جانتے بوجھتے آگ میں جانا چاہتا ہے؟ یعنی آپ کو وہ آگ ہی نظر آ رہی ہوگی. لیکن چونکہ آپ دجال کو پہچان چکے ہیں، جیسے پچھلی دفعہ ہم نے پڑھا تھا کہ اس کی آنکھوں کے درمیان جو ہے کافر لکھا ہوا ہوگا، اور اس کو ہر ایمان والا پڑھ لے گا، چاہے پڑھا لکھا ہو یا نہ پڑھا لکھا ہو. تو آگ تو آپ کو آگ ہی نظر آ رہی ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کودنے سے پہلے یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ میرے لیے ٹھنڈی ہو جائے گی. یہ تو اللہ پر ان کا ایمان تھا اور توکل تھا کہ جس رب پر میں نے بھروسہ کیا وہ مجھے ہرگز بھی ضائع نہیں ہونے دے گا. ٹھیک ہے، تو پھر آپ اللہ نہ کرے کہ ہم اس کے زمانے میں ہوں، لیکن اگر وہ جو اس کی آگ ہوگی ہم اسی میں جائیں انشاءاللہ، تو وہ جنت ہوگی. اچھا. ٹھیک ہے، تو دجال ایسا کہنے ٹھیک ہے. والے کو کوئی مطلب نقصان نہیں پہنچا حقیقتاً سکے گا. یہ دو چیزیں بنائے گا، مطلب ہاں جی. جنت اور دوزخ کی، ہاں مطلب کہ وہ بہکاوے ایسے دے گا کہ لوگ جو اس کی باتوں میں آ جائیں گے وہ اسی کے پیچھے چلیں گے، اور جو نہیں آئیں گے وہ نقصان اٹھائیں گے. ہاں. اور اب یہ دیکھیں نا، جیسے پچھلی دفعہ بھی اس پہ بات ہوئی تھی کہ دھوکے کا میدان تو ایک گرم ہے نا، اور جیسے آسمان پر کچھ ایسے جی. عکس شیڈوز کریٹ کر کے دکھائے جاتے ہیں کہ جیسے یوں لگتا ہے جیسے آسمانوں میں محلات قائم ہیں. اب اسی طرح کی کوئی چیز ہاں وہ جی. دکھائے گا اور وہ کیا کرے گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم کرے. اگلی روایت پڑھتے ہیں. مطلب وہی جی ٹھیک ہے، کنٹینیو ابن کریں. عباس رضی اللہ تھینک یو. عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے متعلق فرمایا: آور حجان اظہر کان رأسہ اصلۃ اشبہ الناس بعبد العزیٰ ابن قطن. دجال کانا بے حد سفید اور چمکدار ہوگا، اس کا سر نرعفی سانپ کی طرح مانند ہوگا، لوگوں میں سے عبد العزیٰ بن قطن سے سب سے زیادہ مشابہ ہوگا. ٹھیک ہے، اب اس کا مزید اس کی وضاحت یہاں پر کر دی گئی ہے. ایک روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہوا آور عینہ الیسریٰ بعینہ الیمنیٰ زفرۃ غلیظۃ مکتوب بین عینیہما کافر. ترجمہ ہے: دجال کی بائیں آنکھ کانی ہوگی اور بائیں آنکھ گوشت کے ٹکڑے کی مانند ابری ہوئی ہوگی. ٹھیک ہے، یعنی نظر بھی نہیں اس سے آ رہا ہوگا اور وہ باہر کو تھوڑی سی ابری ہوئی ہوگی. اس کی آنکھوں کے درمیان، دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا. اچھا، اس کے بعد ہے دجال ایک انسان ہی ہے. بعض جدید مفکرین نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ ہی دجال ہے. ٹھیک ہے، اور بعض نے اسرائیل کو دجال کہا ہے. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ دجال ایک انسان ہی ہوگا، جیسا کہ اس کے چند دلائل حسب ذیل ہیں. فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، ان سے مروی طویل روایت میں ہے کہ انا الجساسۃ قالوا وما الجساسۃ قالت یا ایھا القوم انطلقوا الی ھذا الرجل فی دیری فانہ الی خبرکم بالاشواق. میں جاسوس ہوں. انہوں نے کہا کس کا جاسوس؟ اس نے کہا اس آدمی یعنی دجال کی طرف چلو جو دیر میں ہے اور تمہاری خبر کا مشتاق ہے. یہ اس حدیث کو ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں نا. ٹھیک ہے، کہ وہ جو جساسہ یعنی جانور نما انسان ان کو ملا تھا اور اس کے جسم پر بہت سارے بال تھے،
تو وہ کس کی طرف سے بھیجا گیا تھا؟ وہ اس کا یہ دجال کا ہی جاسوس تھا، ٹھیک ہے۔ اور جب وہ وہاں پر گئے ہیں تو انہوں نے دیکھا تھا کہ وہ ایک بڑے جسم والا انسان تھا جس کے جسم پر بال تھے، اور اس سے انہوں نے بات بھی کی تھی، اور پھر اس نے کچھ نشانیاں پوچھی تھیں۔ تو کہنے کا مطلب یہاں پر یہ حدیث وہ اس بات کے دلیل میں لائے ہیں کہ دجال کوئی ملک یا کوئی نظریہ یا کوئی ایک دھوکہ نہیں ہے، وہ ایک انسان ہے، ٹھیک ہے۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان مسیح الدجال رجل کثیر افحج جاد، مسیح دجال چھوٹے قد والا آدمی ہوگا، اس کے بال گھنگریالے ہوں گے۔ ایک اور روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے اوصاف بیان کرتے ہوئے فرمایا فائزہ رجل جسیم، وہ ایک خوب موٹا آدمی ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کا قد بھی قد تو چھوٹا ہے ہی لیکن موٹا ہے وہ دجال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں، یہ والی جو حدیث ہے بخاری میں بھی پڑھیں گے ہم، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ نہیں بلکہ 2 مرتبہ دجال دکھلایا تاکہ آپ اس کے متعلق لوگوں کی صحیح رہنمائی کر سکیں۔ ایک دفعہ تو خواب میں دجال دکھلایا گیا اور دوسری دفعہ معراج کے موقع پر، ٹھیک ہے۔ اور کیونکہ نبیوں کو یہ تمام چیزیں عین الیقین کی حد تک دکھائی جاتی ہیں، کیونکہ انہوں نے آگے دعوت دینا ہوتی ہے تو وہ بھرپور یقین کے ساتھ یہ دعوت دے سکیں۔ اور اس موقع پر آپ کو یہ بھی بتاتی جاؤں کہ جو دائی جتنا زیادہ دین میں آگے پھر بڑھتا چلا جاتا ہے، اسے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ زندگی میں کچھ ایسی نشانیاں دکھاتے ہیں کہ وہ پھر دوسروں کو اس کی طرف بلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کسی جگہ پہ سنتے ہیں، خواتین کی بات ہی کر رہی ہوں کہ کہیں سیل لگی ہوئی ہوتی ہے تو آپ نے پہلے اس کی صرف خبر سنتی ہیں، پھر آپ جا کر وہاں پر دیکھ آتی ہیں اور پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں بھئی یہ تو بڑی اچھی سیل ہے، پھر آپ کیا کرتی ہیں، آ کے باقیوں کو بھی بتاتی ہیں اور پھر آپ کہتی ہیں ہاں میں خود دیکھ کے آئی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو آپ کیا کر رہی ہوتی ہیں، عین الیقین کی بنیاد پر وہ خبر دے رہی ہوتی ہیں۔ تو انبیاء کو یہ چیزیں اس لیے دکھائی جاتی ہیں، جیسے ابراہیم علیہ السلام کو دکھایا گیا تھا کہ کس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ مردوں کو دوبارہ زندہ کریں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دجال 2 مرتبہ دکھلایا گیا تاکہ آپ لوگوں کو اس کے متعلق بتا سکیں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین انا نائم اطوف بالکعبۃ فاذا رجل آدم سبط الشعر ینتف، اور پھر دوسرا تھا رجل من خزاعہ، ایک دفعہ میں خواب میں کعبہ کا طواف کر رہا تھا کہ ایک صاحب جو گندم گوں تھے، یعنی ان کا رنگ یہ تھوڑا سا گندمی رنگ ہوتا ہے نا، براؤنش سا، اور ان کے سر کے بال سیدھے تھے اور سر سے پانی ٹپک رہا تھا۔ ان پر میری نظر پڑی تو میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ میرے ساتھ موجود لوگوں نے بتایا یہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ہیں، ٹھیک ہے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کی ان کو دکھائی گئی کیونکہ انہوں نے بھی، ان کا بھی دوبارہ دنیا میں ظہور ہو، یعنی وہ آئیں گے دوبارہ۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو موٹے شخص پر نظر پڑی جو سرخ تھا، اس کے بال گھنگریالے تھے، ایک آنکھ کا کانا تھا، اس کی ایک آنکھ انگور کی طرح اٹھی ہوئی تھی۔ لوگوں نے بتایا یہ دجال ہے، اس کی صورت عبدالعزیٰ بن قطن سے بہت ملتی تھی، ٹھیک ہے۔ تو دونوں کی جو ہے وہ ڈسکرپشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے گی، تھوڑا سا اس میں جو ہے نا فرق دیکھ لیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے سر کے بال سیدھے ہیں، اور جب وہ ان کا جب نزول ہونا ہے نا بیت المقدس کے مشرقی کنارے پر، تو فرشتوں کے پروں پر وہ اپنے بازو رکھے ہوئے آئیں گے، ٹھیک ہے، اور ان کے بالوں سے نا ایسے لگے گا جیسے پانی ٹپک رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر جو اس کی بتائی جا رہی ہے دجال کی، اس کا تو وہی جو ہم پڑھتے آ رہے ہیں، اس کے بال گھنگریالے ہیں اور ایک آنکھ کا کانا ہے، اور پیچھے ہم پڑھ رہا ہے کہ موٹے جسم کا ہے اور چھوٹے قد کا ہے، اور ایک آنکھ انگور کی طرح اٹھی ہوئی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأیت لیلۃ اسری بی موسیٰ رجلا آدم طوالا جادا کأنہ، اور پھر پوری انہوں نے یہاں پر حدیث عربی میں نہیں لکھی، اراہن اللہ ایاہ، معراج کی رات میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، وہ گندمی رنگ والے دراز قد اور گھنگریالے بالوں والے تھے، یوں محسوس ہوتا تھا گویا قبیلہ شنوہ کا کوئی شخص ہے۔ اور میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھا جو درمیانے قد، درمیانے جسم، سرخ و سفید رنگ اور سیدھے بالوں والے تھے۔ میں نے جہنم کے دار روغے کو بھی دیکھا اور دجال کو بھی دیکھا، اللہ تعالیٰ نے یہ سب اپنی قدرت کی نشانیاں مجھے دکھائیں۔ تو یہاں پر یہ جو حدیث ہے نا کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ اسریہ یعنی جب گئے تھے معراج کے موقع پر، تو ہر آسمان پر انہوں نے ایک نبی کو دیکھا تھا، تو یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کا حلیہ بتایا جا رہا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کا۔ اس کے بعد ہے دجال بے اولاد ہوگا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی روایت میں ہے کہ ابن سیاد نے صحابہ سے کہا کہ معلوم نہیں تمہیں میرے بارے میں کیا گمان ہے
کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں کہ دجال یہودی ہوگا اور میں تو مسلمان ہوں؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ولا یولد لہ وقد ولد لی، دجال کی اولاد نہیں ہوگی جبکہ میری اولاد ہے۔ اس میں ابن سیاد کے بارے میں انشاءاللہ ہم آگے مزید تفصیل سے پڑھ لیں گے۔ پچھلی دفعہ میں نے آپ کو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتایا تھا کہ یہ بھی کہتا تھا کہ میرے پہ بھی نا کچھ وحی آتی ہے، حالانکہ یہ کاہن ٹائپ اسی طرح اس پہ کوئی خبریں یعنی اس کو کوئی دے جاتا تھا۔ تو اب ظاہر ہے صحابہ اس کی طرف سے مشکوک تھے جو اس کی حرکتیں تھیں، اور پچھلی دفعہ جیسے ہم نے پڑھا ہے ابن عمر کی ایک بات پر یہ خوب غصے میں آیا اور اس نے پوری گلی کو غصے سے بھر دیا تھا، تو کہنے لگا کہ تم لوگوں کو پتہ بھی ہے کہ میں مسلمان ہوں اور دجال اب لیکن یہ کس طرح کا مسلمان تھا یہ ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے ہی۔ تو لیکن یہاں پر جو بات ہمیں پتہ چل رہی ہے دجال کے بارے میں، جو اب یہ دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو خبر ہے وہ ابن سیاد کے ذریعے دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، حالانکہ یہ خود بھی کیسا انسان ہے۔ تو پہلی بات یہ کہ دجال یہودی ہوگا، اور دوسرا یہ کہ دجال کی اولاد نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ دجال اپنے ماتھے پر لکھا لفظ کافر نہیں مٹا سکے گا۔ گزشتہ اوراق میں چند ایسی حدیث نقل کی گئی جن میں یہ وضاحت ہے کہ دجال کی آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا۔ انہی روایت سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ وہ اپنے ماتھے پر لکھا ہوا لفظ کافر نہیں مٹا سکے گا، کیونکہ اگر اس کے لیے یہ ممکن ہوتا تو ایسا ضرور کرتا تاکہ لوگوں کو مزید گمراہ کر سکے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کے لیے ایسا ممکن نہیں ہوگا، بلکہ ہر مسلمان یہ لفظ بآسانی اس کے ماتھے پر پڑھ سکے گا، جیسا کہ ایک روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقرأہ کل مسلم، دجال کے ماتھے پر لکھا ہوا کافر لفظ ہر مسلمان پڑھ سکے گا۔ اور اس میں آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ بات بھی تو ہے کہ کافر اس کے ماتھے پر لکھا ہوا ہو یا کچھ بھی ہو، بات پتہ کیا ہے، یہ بڑا فتنہ ہے، یعنی کہ قیامت کی بڑی نشانی ہے۔ تو قیامت کی بڑی نشانیوں کے بارے میں جان رکھیں کہ جب وہ ظاہر ہو جائیں گی تو کسی شخص کو اس کا ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا، اور نہ ہی یا وہ جس نے ایمان لا کر اپنے عمل میں کوئی اضافہ نہیں کیا ہوگا اس کو اس دن کوئی کام نہیں آئے گا، ٹھیک ہے، بات سمجھ آ گئی؟ یعنی چھوٹی نشانیاں تو ہمارے سامنے ظاہر ہو رہی ہیں عبرت کے لیے کہ ہم عبرت پکڑیں اور اللہ کی طرف رجوع کریں، لیکن بڑی نشانیاں جیسے سورج کا مغرب سے طلوع ہونا یا دابت الارض کا نکلنا یا دجال کا نکل آنا، تو جس وقت یہ نکلے گا نا تو وہ جو اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا اس کو ہر مسلمان تو پڑھ لے گا، تو جو بظاہر دیکھنے میں مسلمان بنا ہوگا یا منافق ہوگا یا کافر ہوگا تو وہ تو اس کے فتنے میں جا پڑیں گے۔ دجال کے پاس ظاہری جنت اور جہنم ہوگی۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماہ جنت و نار فنارہ جنت و جنتہ نار، اس دجال کے پاس ایک جنت اور ایک جہنم ہوگی، اور یاد رکھو کہ اس کی جہنم در حقیقت جنت اور اس کی جنت در حقیقت جہنم ہوگی۔ اچھا، اب یہاں پر میں بھی آپ کے ذہن میں جب یہ ابھی جو آپ نے سوال کیا نا کہ وہ کس طرح کی جنت اور جہنم پیش کرے گا، تو ہمیں وحی الہی کے ذریعے جنت اور جہنم کی ڈسکرپشن بتائی گئی ہے، ٹھیک ہے، اور کافروں کو جن کے پاس یہ ڈسکرپشن نہیں ہے بٹ سٹل ان کے ہاں جو ہے نا ایک پیراڈائز کا ایک تصور پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جس کو وہ ایک فینٹیسی ورلڈ بھی کہتے ہیں، اور دنیا میں ہی وہ فینٹیسی ورلڈ بنانے کے لیے بے قرار ہیں، اور اس میں وہ بہت ساری انسان کوششیں کرتا ہے، حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں دنیا میں کتنے پیلیسز ہیں، تو اور بلکہ یہاں پہ کچھ لوگ جو آئے تو ان کے منہ سے سننے کو یہ ملا کہ اب جنت میں تو ہم پہنچ گئے، اس سے بڑھ کر جنت کیا ہوگی، ٹھیک ہے، یعنی ظاہر ہے وہ جو لوگ تھرڈ ورلڈ کنٹریز سے آتے ہیں تو وہ یہاں پر آ کر ایسی باتیں سوچتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ جو ڈسکرپشن کے مطابق جو بھی وہ ایک جنت پیش کرے گا تو وہ آسائشوں سے بھری ہوئی کوئی ایک ایسی زندگی ہوگی کہ جس کو ہر کوئی پسند کرے گا بظاہر، ٹھیک ہے، لیکن وہ بتایا کہ وہ دراصل جنت نہیں ہے، وہ اس کی جہنم ہوگی، ٹھیک ہے، اور اسی طرح وہ جو آگ ہوگی یا جہنم جس کو وہ دکھا رہا ہوگا وہ جنت ہوگی، صحیح، اور وہ حدیث یاد آ رہی ہے نا کہ جس میں وہ کہا گیا کہ جنت کو آسائشات سے نہیں، جہنم کو جو سا نا آسائشات سے ڈھک دیا گیا ہے، تو یعنی کہ انسان ان کے پیچھے پڑا رہتا ہے اور فائنلی انجام حالانکہ جہنم ہوتا ہے، اور جنت کو جو ہے دشوار گزار چیزوں سے بھر دیا گیا ہے، اور یعنی جنت کی طرف جو جانے والا راستہ ہے نا وہ بڑا مشکل ہے، لیکن ہے اس کے اینڈ پہ جنت ہی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری رہنمائی فرمائے۔ اس کے بعد ایک روایت میں یہ لفظ ہے کہ انما الدجال اذا خرج مان و نارن فاما الذی یری الناس انها نار
فماؤن بارد واما الذی یری الناس انہ ماؤن بارد فنار تحرق فمن ادرک منکم فلیقع فی الذی یری انہا نار فانہ عذاب بارد۔ جب دجال خروج کرے گا تو اس کے پاس پانی اور آگ ہوگی، جسے لوگ آگ سمجھیں گے وہ دراصل ٹھنڈا پانی ہوگا، اور جسے لوگ ٹھنڈا پانی سمجھیں گے وہ فی الحقیقت جلا دینے والی آگ ہوگی۔ تم میں سے اگر کسی شخص کو اس فتنے سے واسطہ پڑے تو وہ اس کی آگ میں داخل ہو، کیونکہ وہ فی الحقیقت میٹھا اور ٹھنڈا پانی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نہ کرے اگر یہ ہمارے زمانے میں ظاہر ہو اور ہم اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوا پڑھ لیں اور باقی نشانیاں بھی اس کی پوری ہو جائیں تو پھر ڈرے بغیر اس کی آگ میں داخل ہو جائیں۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یخرج الدجال بعد ذلك معه نہر ونار من وقع فی نارہ وجب اجرہ وحط وزرہ ومن وقع فی نہرہ وجب وزرہ وحط اجرہ۔ دجال نکلے گا اور اس کے ساتھ نہر اور آگ ہوگی، جو شخص اس کی آگ میں داخل ہوگا اس کے لیے اجر واجب ہو گیا اور اس کا گناہ معاف ہو گیا، اور جو شخص اس کی نہر میں داخل ہو گیا اس کا گناہ واجب ہو گیا اور اس کا اجر برباد ہو گیا۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ابھی زندگی ختم نہیں ہوئی ہے لیکن دنیا میں ہی اجر واجب ہو گیا اور گناہ معاف ہو گیا، اور دوسرا جو شخص ہے اس کا گناہ واجب ہو رہا ہے اور اس کا اجر برباد ہو گیا، کیونکہ ابھی جیسے بتایا نا کہ اس کے ظہور کے بعد ایمان لانے والوں کو ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا، الا یہ کہ وہ پہلے ایمان لایا ہو، اور کوئی ایسا ایمان والا اس کو بعد میں کوئی عمل فائدہ نہیں دے گا الا یہ کہ اس نے جو پہلے عمل کیے ہوں، ٹھیک ہے۔ تو جس وقت کوئی شخص اس کو پہچان کر اس کی آگ میں داخل ہوگا تو اس سمجھے یہ قیامت والا ہی فیصلہ ہے، جو پتہ چل جائے گا کہ یہ شخص جنتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو شخص اس کے جنت میں چلا گیا تو اس کا جو ہے گناہ واجب ہو جائے گا، یعنی پتہ چل جائے گا کہ یہ کافر منافق ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم کرے، کیونکہ آزمائش بہت بڑی ہے نا۔ تو جیسے شاید میں نے پچھلی دفعہ بھی سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ جیسے بیعت عقبہ تھی یا صلح حدیبیہ تھی یا غزوہ بدر، یہ بڑے بڑے ایسے مواقع ہیں کہ ان میں جو ایمان والا شامل ہوا تھا نا، ان کے بعد میں جو غلطیاں چھوٹی موٹی لغزشیں ہوتی تھیں نا، وہ اس طرح سے یعنی کہ ان پہ بار نہیں تھی۔ جیسے آپ جانتے ہیں نا کہ وہ ایک صحابی تھے جنہوں نے خط بھیج دیا تھا پوشیدہ طور پر فتح مکہ سے پہلے، تو ان کو وہ بھی معاف کر دیا گیا تھا، کیونکہ اس سے پہلے وہ شاید غزوہ بدر میں شامل تھے یا کس میں۔ تو اب یہ جو دجال کا فتنہ نا، یہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ جو اس سے بچ گیا نا تو سمجھو وہ مومن ہے پکا۔ امام نووی رحمۃ اللہ نے نقل فرمایا کہ ھذا من جملۃ فتنتہ امتحن اللہ بہ عبادہ لیحق الحق ویبطل الباطل ثم یفضحہ ویظہر للناس عجزہ۔ اہل علم بیان کرتے ہیں کہ ایک ہاتھ میں آگ اور ایک ہاتھ میں جنت دجال کے فتنے کا ہی حصہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اپنے بندوں کی آزمائش کریں گے تاکہ حق کو ثابت کر دیں اور باطل کو مٹا ڈالیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اسے دجال کو رسوا و نامراد کر دیں گے اور اس کا عاجز اور بے بس ہونا لوگوں کے سامنے ظاہر فرما دیں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی دیکھنے میں بڑا ڈر سا لگتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اتنی طاقت عطا فرمائیں گے کہ ایک ہاتھ میں آگ ہے اور ایک ہاتھ میں جنت لیے پھر رہا ہے، تو لیکن اس میں کیا ہے کہ وہی بات کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو امتحان کے لیے بنایا، تو اس کے ذریعے یہ وہ فتنہ ہے امتحان اللہ بہ عبادہ، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اپنے بندوں کا امتحان کریں گے تاکہ لیحق الحق ویبطل الباطل، تاکہ حق کو حق کر دکھائیں اور باطل باطل ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اور وہی بات ہے کہ اب یہ دیکھیں کہ اس وقت جو اختلافات کی حد ہو گئی ہوئی ہے نا آپس میں، اصل دین کے بارے میں مسلمان ہی آپس میں اتنے زیادہ فتنوں و فساد کا شکار ہیں۔ دنیا میں کسی بھی جگہ پر کوئی بڑا واقعہ یا مسلمانوں کے خلاف کوئی کچھ ہو رہا ہے تو اس پر بھی ہم مسلمان متحد نہیں ہو پا رہے ہیں، اور مسلمانوں کا اتحاد ایک طرف رہ گیا، اور اسی طرح دنیا میں اس طرح سے ہر وقت فتنے اور آزمائشیں سامنے آ رہی ہیں، اور ہر وقت ہی ایک دوسرے کے ساتھ یعنی کہ اختلافات ہی ہو رہے ہوتے ہیں، کوئی شخص کسی ایک کے ساتھ کسی ایک بات پر متفق نہیں ہو رہا ہوتا۔ تو اب پھر حق کیا ہے باطل کیا ہے، بعض اوقات تو ہم بڑے کنفیوز ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ اس اتنی بڑی آزمائش کے ذریعے حق کو حق کر دکھائیں گے اور باطل کو باطل ثابت کر دیں گے۔ دجال کے ظہور کے بعد کسی کو ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث اذا خرجنا لا ينفع نفسا ایمانها خیرا طلوع الشمس من مغربها والدجال ودابۃ الارض۔ تین نشانیاں ہیں، جب تین چیزیں ظاہر ہو جائیں گی تو کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان لانا مفید ثابت نہیں ہوگا جو اس سے پہلے ایمان والا نہیں، یا جس نے حالت ایمان میں کوئی اچھا کام نہیں کیا۔
3 چیزیں کیا ہیں؟ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، دجال کا ظاہر ہونا اور دابۃ الارض کا خروج. یہ بڑی بڑی نشانیاں ہیں. دجال کے خوف سے عائشہ رضی اللہ عنہ رو پڑی. عائشہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ دخل علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا ابکی فقال ما یبکیک قلت یا رسول اللہ ذکرت الدجال فبکیت فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان یخرج وانا فیکم کفیتموہ وان یخرج بعدی فان ربکم لیس بآور. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو میں رو رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیوں رو رہی ہو؟ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول دجال یاد آ گیا تھا اس لیے رو رہی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دجال میری موجودگی میں نکلا تو تم سب کی طرف سے میں اس کے لیے کافی ہوں گا، لیکن اگر وہ میرے بعد نکلا تو یاد رکھنا تمہارا رب کانا نہیں ہے. سبحان اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو یہ تسلی دی کہ اگر تو میری موجودگی میں نکلا تو نبی کافی ہے اس کو، لیکن اگر وہ آپ کے بعد نکلا جیسے کہ اب، تو یاد رکھنا کہ تمہارا رب کانا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور بات وہ پھر وہی یاد ہے نا، لاسٹ ٹائم ہم نے پڑھا تھا کہ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام پر نظر پڑتے ہی پگھلنا شروع ہو جائے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو یعنی نبی کے ہاتھوں قتل کروائیں گے، اس کے مقدر میں ہے. اور یہاں پر اب عائشہ رضی اللہ عنہ کا کردار سامنے آ رہا ہے. آپ یہ دیکھیں، اور پچھلی دفعہ جو ہم نے صحابہ کے بارے میں پڑھا تھا، ہم پڑھتے ہیں سنتے بھی ہیں لیکن نا ہمارے وہ ایمان نہیں بدلتے اور ہمارا عمل نہیں بدلتا. اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے. تھوڑا پڑھیں سمجھیں لیکن اس کو زندگی میں شامل کریں. اور اس میں زیادہ یہ ہے کہ جیسے اب بھاگا بھاگم کی ہر وقت دوڑ لگی ہوئی ہے زندگی میں، تو جو علم آپ بھاگ بھاگ کے اور بے صبری سے لیتے ہیں نا وہ ہضم نہیں ہوتا. جیسے کھانا جلدی میں کھایا ہوا ہضم نہیں ہوتا اور دیر پا نہیں ہوتا، دیر تک فائدہ نہیں پہنچاتا. اسی طرح سے علم بھی روح کی غذا ہے نا. اس کو اگر آپ بھاگتے دوڑتے چلتے پھرتے، کبھی کہیں سے تھوڑا سا چگ لیا، کہیں سے کچھ سن لیا، یوٹیوب کا کوئی بیان سن لیا، کچھ کر لیا، تو ایسے علم حاصل نہیں ہوتا. علم بھی باقاعدہ بیٹھ کر اطمینان کے ساتھ سیکھا جاتا ہے اور سکھایا جاتا ہے. جیسے ٹھیک ہے، جیسے پہلے صحابہ کرتے تھے، محدثین نے جس کو اس طرح صبر سے لیا، اور آج بھی اس طرح کے لوگ ہیں جو اپنی زندگیاں دین کو حاصل کرنے اور اس کو آگے پہنچانے پر لگا رہے ہیں. تو یہ وہ دین ہی تھا کہ جب اس کی کوئی ایک بات سنتے تھے صحابہ صحابیات تو وہ ان کے دلوں میں جم جاتی تھی. جیسے اب یہ دجال کا قصہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے سنا ہے، اور آپ جانتے ہیں نا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی عمر ہی کیا تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں. یہ وہ ہماری عمریں ہوتی ہیں کہ ان میں ہم لوگوں کو تو کچھ عقل ہوش ہی نہیں جیسے ہوتی، بس بننے سنورنے کا شوق ہوتا ہے اس عمر میں خواتین یا لڑکوں کو بھی. تو کیونکہ عائشہ رضی اللہ عنہ جب 18 سال کی تھیں شاید کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، تو اب سبحان اللہ ایمان کا درجہ دیکھیں کہ وہ بیٹھے بیٹھے ان کو جب یاد آیا ذکرت الدجال، مجھے یاد آ گیا دجال، فبکیت تو میں رو پڑی. تو کس قدر وہ تھا، ان کو خوف تھا اپنے ایمان کے یعنی چوری کا یا جانے کا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا وہ عطا فرما دے، کیونکہ یہ ایمان ہی ہوتا ہے کہ پھر جب آپ اس پر فوکس کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر انشاءاللہ عمل کی طرف بھی مائل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا ہے کہ پھر میں یعنی رو پڑی تو ظاہر ہے اس کا حل چاہ رہی تھی کہ اب ہم کیا کریں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد نکلا تو یاد رکھنا تمہارا رب کانا نہیں ہے. دجال کے زمانے کے مسلمان اس کا سامنا نہ کریں، یہ بھی بڑی اہم بات ہے، یاد رکھنے کی بات ہے، اپنی نسلوں کو بتانے کی بات ہے. عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سمع بالدجال فلینہ عنہ فواللہ ان الرجل لیأتیہ وہو یحسب انہ مؤمن فیتبعہ مما یبعث بہ من الشبہات او لما یبعث بہ من الشبہات. جو شخص دجال کی خبر سنے وہ اس کے سامنے آنے سے اجتناب کرے یعنی رک جائے. اللہ کی قسم جب کوئی آدمی اس کے سامنے آئے گا تو وہ یہی سمجھے کہ وہ مومن ہے، لیکن جو شبے کی چیزیں دے کر اسے بھیجا گیا ہے انہیں دیکھ کر اس کی پیروی کرنے لگے گا. یعنی اس میں بھی آپ جو ہمارے لیے بڑی سیکھنے کی بات ہے کہ جب دجال کے نکلنے کی آپ خبر سنیں تو کوئی شخص اس کا سامنا نہ کرے الا یہ کہ وہ سامنے آ جائے. ٹھیک ہے، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دجال دنیا میں ہر جگہ پہنچے گا، لیکن مکہ اور مدینہ کے دروازے پر فرشتے ہوں گے جو اسے روک لیں گے، لیکن وہ ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص تک پہنچے. ٹھیک ہے، تو کیونکہ اس حدیث سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اگر دجال کی خبر سنو تو اس کے سامنے آنے سے اجتناب کرو. تو اگر سامنے آ جائے تو پھر تو جو کرنا ہے وہ پیچھے بتایا ہے ابھی.
تو لیکن بات کیا ہے کہ کوئی آدمی یہ سمجھے گا کہ وہ مومن ہے، لیکن جب اس کے سامنے آئے گا تو فتنہ اس کا شدید اتنا ہے اور اس کے پاس اتنے شبے کی چیزیں ہوں گی کہ وہ ان کی پیروی کرنے لگے گا. اللہم لا تجعلنا منہم، یا اللہ ہمیں اس سے بچا لینا. تو لیکن اس میں جو سیکھنے والی بات ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان، ہم خود کو ایمان والا گمان نہ کریں. ہم کوشش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. جیسے وہ آپ یہ دیکھیں کہ صحابہ کا کیا معاملہ تھا کہ یہ ایک تو صحابہ کو سند مل گئی تھی قرآن میں ہی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور پھر 10 تو ان میں سے ایسے ہیں جو عشرہ مبشرہ ہیں، ٹھیک ہے. پھر خدیجہ رضی اللہ عنہا کو دیکھیں کہ ان کو بشارت دی گئی دنیا میں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ کتنا ڈرتے تھے اور ان کا عمل کیسا تھا. عمر رضی اللہ عنہ حذیفہ بن یمان کو قسم دے کر پوچھا کرتے تھے کہ بتاؤ میرا نام تو منافقین کی لسٹ میں شامل نہیں ہے. اور حنظلہ رضی اللہ عنہ ایک دفعہ نکلے تو کہنے لگے حنظلہ نفقہ حنظلہ، کہ حنظلہ منافق ہو گیا. تو ابو بکر سے ملے تو انہوں نے کہا کہ تم ایسے کیوں کہہ رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگے جب میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتا ہوں تو ایمان کو بڑا یعنی اوپر کے درجے کا محسوس کرتا ہوں، لیکن جب دنیا میں جاتا ہوں تو پھر ویسے ہی یعنی کہ ایمان تھوڑا ڈاؤن لگنے لگتا ہے. تو مفہوم بتا رہی ہوں اب اس کا، سامنے لکھے ہوئے نہیں ہیں الفاظ میرے. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ ایسا تو کچھ میں بھی محسوس کرتا ہوں. تو پھر وہ دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور انہیں یہ سب کچھ بتایا. تو آپ یہ دیکھیں کہ صحابہ کو بھی اپنے اندر منافقت کا ڈر رہتا تھا، ٹھیک ہے. تو ہم کیسے خود کو گمان کریں کہ ہم بڑے پکے مومن ہیں اور اگر دجال آیا تو ہم اس کا مقابلہ کر لیں گے. خاص طور پر اس بات کا اہتمام کرنا ہے کہ اس کا سامنا نہیں کرنا، اور اپنے بچوں کو بھی انشاءاللہ بتانا ہے. اچھا اب میں نے اور پڑھنا تھا لیکن انشاءاللہ یہ غانیہ بھی کہہ رہی ہے کہ اتنا ہی کافی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہی ہضم کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اگلی دفعہ انشاءاللہ دجال کا لشکر سے پڑھیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان میں بڑھا دیں اور ہمیں ہمارے علم میں اضافہ فرمائیں، اور وہ علم جو ہمارے لیے نافع ہو، جو ہمیں عمل میں استقامت دے. آمین یا رب العالمین. کوئی بات آپ نے شیئر کرنی ہو تو آپ کر لیں. صفحہ نمبر 88 تک پڑھا ہے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے پھر اگر نہیں کوئی بات ہے تو دعا کر لیتے ہیں. اللہم انی اعوذ بک من سوء الفتن. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.